میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا آداب و سلام۔ میں ذاکر بازدار آپ کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے دل کی بات لے کے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہندوستان کی وپکش جب بھی الیکشن ہارتی ہے ای وی ایم کا رونا شروع کر دیتی ہے۔ کیا اس کے علاوہ ہندوستان کی جتنی بھی وپکش کی پارٹیاں ہیں ان کے پاس کوئی اور بہانہ نہیں ہے کہ جس بہانے کو عوام کے سامنے سچ لا کر پیش کرے؟ جب بھی وپکش الیکشن ہارتا ہے تب ای وی ایم کا رونا شروع کر دیتی ہے، ای وی ایم پہ اپنا رونا شروع کر دیتی ہے۔ کس قسم کا مذاق بن چکا ہے ہندوستان کا جمہوری نظام اور ہندوستان کی جمہوریت؟ یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخر یہ کہاں تک سچ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ای وی ایم ہیک ہو سکتی ہے۔ یہ الیکٹرانک سسٹم کا ایک پارٹ ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ آپ سب لوگ جانتے ہو ہندوستان کی غریب عوام کے اکاؤنٹ تک خالی کیے گئے، اکاؤنٹ ہیک کر کے ان کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالا گیا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی ای وی ایم ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس ای وی ایم کو جس ملک نے بنایا ہے وہ ملک بھی ای وی ایم سے اپنے ملک میں ووٹوں کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ اس نے اس ای وی ایم کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور پیپر بیلٹ کے ذریعے اس ملک میں بھی چناؤ اور انتخابات ہوتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، جس نے اس ای وی ایم کو ایجاد کیا۔ اور ہمارے ہندوستان میں ای وی ایم کا ہب جو ہے، جہاں پہ یہ ای وی ایمز تیار کی جاتی ہیں، وہ ہمارے ہندوستان کا ایک خوبصورت اسٹیٹ گجرات ہے، جس گجرات کے رہنے والے ہمارے پرائم منسٹر آف انڈیا اور ہمارے امت شاہ جی ہیں اور ہمارے اڈانی صاحب ہیں۔ ان باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ آخر اس ای وی ایم میں ہے۔ شک نہ ہونے کی وجہ سے حکومت میں بیٹھی ہوئی پارٹی ادلا بدلی کرتی ہے الیکشن کی۔ جس سٹیٹ کا الیکشن اسمبلی الیکشن ضروری ہوتا ہے اور فائدے مند ہوتا ہے، اس سٹیٹ کو ہمیشہ این ڈی اے کا خیمہ جیتتا ہے، اور اس این ڈی اے کے خیمے میں زیادہ تر سیٹیں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہوتی ہیں۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا جموں کشمیر اور ہریانہ کے چناؤ ہوئے،
جہاں پہ جموں کشمیر میں انڈیا گٹھ بندھن نے جیتا اور ہریانہ میں بی جے پی نے اکیلے جیتا، وہیں پہ اگر ہم آج کی بات کریں، جھارکھنڈ میں انڈیا گٹھ بندھن نے جیتا اور مہاراشٹرا میں 90 کے سٹرائک ریٹ سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے جیتا، تاکہ ایک ناتھ شندے اور اجیت پوار نہ زیادہ بول پائیں نہ زیادہ کچھ کہہ پائیں۔ مہاراشٹرا اڈانی کا ہب ہے، جس مہاراشٹرا نے اڈانی کو اس پوزیشن پہ پہنچایا جو دنیا کے دوسرے نمبر پہ آج جانا اور مانا جاتا ہے۔ اور چند روز پہلے آپ نے دیکھا امریکہ کی گورنمنٹ نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کیے ہیں۔ ان سب چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کا جو کھیل ہماری جمہوریت، ہمارے ہندوستان کے غریب عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب چیزیں پلان کے تحت سوچ سمجھ کے کی جا رہی ہیں، تاکہ ہندوستان کے غریب عوام کو سمجھ نہ آئے اور نہ ہی کبھی سمجھے اور نہ ہی کبھی سوچنے کی کوشش کرے۔ ہندوستان کا رہنے والا ہر شخص یہی کہے گا کہ مہاراشٹر میں اگر این ڈی اے جیت گئی تو جھارکھنڈ میں تو انڈیا گٹھ بندھن جیت گیا، ہریانہ میں اگر بی جے پی جیتی تو جموں کشمیر میں تو انڈیا گٹھ بندھن جیت گیا۔ لیکن یہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا ہے 80% 90% کے سٹرائک ریٹ سے اس وقت پورے ہندوستان میں اگر کوئی پارٹی جیت رہی ہے، وہ صرف اور صرف بھارتیہ جنتا پارٹی جیت رہی ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کھیل ہے۔ یہ ہمیں اور آپ لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہم سچے ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستان کے اس آئین کو، اس جمہوریت کو، اس ڈیموکریسی کو ماننے والے ہیں جو حق ہمارے ہندوستان نے ہمیں دیا ہے، جو سوچ ہمارے اس ہندوستان کی جمہوریت نے ہمیں دی ہے۔ اس سوچ سے اگر ہندوستان کا ہر شخص سوچے گا تو اسے خود بخود معلوم ہوگا ان سب چیزوں کے پیچھے آخر راز کیا ہے۔ ناظرین، زیادہ نہ کہتے ہوئے اور آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، اور میری ان کہی ہوئی باتوں کو پلیز اور پلیز سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، اور اس کہنے کی ضرورت آج کے وقت میں کتنی زیادہ ہے۔ آپ کا ہمنشین، آپ کا چاہنے والا، اپنے ہندوستان پہ مر مٹنے والا آپ کا ذاکر بازدار۔ تو دیجیے اجازت، خدا حافظ، اللہ حافظ۔